مدینہ منورہ کے سفر پر روانہ ہونے سے پہلے چونکہ نماز کا وقت بھی قریب ہے تو ہم اپنے پروگرام کے اس تسلسل کو جاری رکھیں گے اور نماز انشاءاللہ باجماعت ہوگی، چونکہ 1:30 بجے مسجد میں جماعت ہوتی ہے، لیکن بالفرض اگر وہ جماعت ہم سے نکل جاتی ہے اور اس وقت تک ہم فارغ نہیں ہوتے تو ہم اپنی جماعت انشاءاللہ خود کریں گے. ہماری اپنی جماعت ہوگی نماز کی، چونکہ یہ چیزیں بہت ضروری ہیں. ابھی یاور صاحب نے بھی آپ سے کچھ انتظامی امور سے متعلق ضروری چیزیں ذکر کرنی ہیں، ان کا بھی سننا ضروری ہے. تو اگر بالفرض ہم 1:30 بجے تک نہیں فارغ ہو جاتے، مسجد کی جماعت ہمیں نہیں مل سکتی، تو ہم اپنی پھر جماعت کریں گے انشاءاللہ، اور نماز کے بعد پھر کھانے کا اہتمام ہوگا. اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر یہ حق بنتا ہے کہ ہم ان کی زیارت کرنے، ان کی قبر مبارک پر جا کے صلاۃ و سلام پڑھنے کے لیے جائیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ جو شخص حج کرنے کے لیے آئے اور مجھ سے نہ ملے تو اس نے مجھ سے بڑی بے وفائی کی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بڑی وفا فرمائی. اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوتے بھی امت کا غم کیا، اور قیامت کے دن بھی جب ساری دنیا بلکہ سارے انبیاء بھی نفسی نفسی کر رہے ہوں گے تو اس وقت بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر جو ورد ہوگا وہ امتی امتی ہوگا. تو یہ حق بنتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب اللہ پاک نے حرم کی زیارت کا موقع دیا تو اب مدینہ منورہ بھی جائیں اور روضہ رسول کی زیارت کریں. حدیث کے اندر آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی تو گویا اس نے زندگی کے اندر میری زیارت کی. قبر کی زیارت کرنے سے روضہ رسول پہ حاضری سے آدمی صحابی تو نہیں بنتا، لیکن فضیلت ویسی ملتی ہے جیسے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات کی فضیلت تھی. جب بھی عمرہ کرنے کے لیے جائیں یا حج کرنے جائیں تو مدینہ منورہ حاضری کا ضرور اہتمام کیجیے. اس سے متعلق کچھ آداب ہیں. جب آپ مدینہ منورہ پہنچ جائیں تو ہوٹل پہنچنے سے پہلے جب مدینہ منورہ کا آغاز ہو جائے تو آپ راستے سے ہی بلکہ شروع ہی سے آپ پورے راستے کے اندر درود شریف کا کثرت سے اہتمام کیجیے تاکہ آپ کے دل کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے وہ اور بڑھے اور آپ کے دل کے اندر جذبات پیدا ہوں. جیسے ہی آپ کو گنبد خضرا راستے سے نظر آئے تو آپ درود شریف اور بڑھا دیجیے. ہوٹل جائیں، اہتمام کے ساتھ غسل کر لیجئے، صاف ستھرے نئے کپڑے ہوتے نئے پہن لیں، خوشبو لگا کر، ایسے جیسے کہ آپ کسی اپنے محبوب دوست سے ملنے جاتے ہیں. اس اہتمام کے ساتھ آپ اپنے گھر سے نکلیں، ہوٹل سے نکلیں، مسجد نبوی پہنچیں. مسجد نبوی پہنچنے کے بعد آپ پہلی کوشش آپ کی یہ ہو کہ ریاض الجنہ پہنچنے کے بعد آپ 2 رکعت وہاں پر نماز پڑھیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ ریاض الجنہ یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. وہاں پر آپ کو جانے کا موقع مل جائے اور انشاءاللہ جن دنوں میں ہماری وہاں پر آمد ہوگی پہنچیں گے تو بالکل آپ کو مدینہ منورہ مسجد نبوی تقریباً خالی ملے گی. وہاں پر پہنچ کر بہت عمدہ موقع ہے. ریاض الجنہ کے اندر آپ وہاں پہ اہتمام سے نماز پڑھیے، گویا کہ آپ جنت کے باغ کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں. نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ آگے بڑھیے. اسی ریاض الجنہ کی سیٹ میں جب آپ آگے جائیں گے تو آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جب دائیں طرف مڑیں گے تو روضہ اقدس کی طرف آپ کا رخ ہو جائے گا. وہاں پر پہنچ کر 3 جالیاں ہیں، وہاں پر 3 سوراخ بنے ہوئے ہیں. وہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، یہ تینوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمیت ان پر صلاۃ و سلام پڑھنا ضروری ہے، سنت ہے. اس کا اہتمام کیجیے. یہ گول دائرے کے اندر آپ کو جو جگہ نظر آ رہی ہے یہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے ہونا السلام علی رسول اللہ. یہاں پر آپ کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھیں گے. آسان الفاظ کے اندر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وہاں پر آپ پڑھیں گے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جو سلام کے الفاظ ہیں وہ بھی آپ کے سامنے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سید الانبیاء والمرسلین، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین. ان چیزوں کا اہتمام کیجیے. اس کے بعد دوسرا جو گول دائرہ ہے یہاں پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک کا سامنا ہوتا ہے. وہاں پر آپ ان پر صلاۃ و سلام پڑھیں گے. اس سلام کے الفاظ بھی آپ کے سامنے آ رہے ہیں. السلام علیک یا خلیفۃ رسول اللہ، السلام علیک یا امیر المؤمنین، السلام علیک یا ثانی اثنین فی الغار، السلام علیک یا ابا بکر صدیق رضی اللہ عنہ. اس کے بعد تیسرا گل دائرہ وہاں پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلیفہ ثانی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہاں پر بھی آپ سلام پیش کریں گے. سلام کے الفاظ السلام علیک یا خلیفۃ رسول اللہ، السلام علیک یا امیر المؤمنین، السلام علیک یا ایھا الفاروق الاعظم، السلام علیک یا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ.
آپ ان کے صلاۃ و سلام سے فارغ ہو گئے، اس کے بعد آپ قبلہ رخ ہو کر دعا کیجیے، دعا کی قبولیت کا مقام ہے۔ بعض لوگ روضہ رسول کی طرف منہ کر کے دعا کر رہے ہوتے ہیں، قبلہ کی طرف پیٹ کر کے، یہ طریقہ غلط ہے۔ آپ دعا کریں گے بیت اللہ کی قبلہ کی طرف رخ کر کے، اس دوران ممکن آپ کی پیٹھ روضہ رسول کی طرف ہو جائے، لیکن یہ بے ادبی کے اندر شمار نہیں ہوگا، بلکہ راستے سے ایک طرف ہٹ کر آپ دعا کیجئے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے آپ دعا کر سکتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا نہیں مانگ سکتے، بلکہ آپ اللہ رب العزت سے دعا کریں گے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے آپ دعائیں کیجئے، دعا کی قبولیت کا مقام ہے۔ آپ کو اللہ پاک جتنا موقع دیں، مسجد آتے جاتے، مسجد نبی جب جائیں جب آئیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر جا کر صلاۃ و سلام پیش کیجئے۔ جب آپ کے سارے دن مکمل ہو جائیں، گھر جانے کے دن آ جائیں، ایک عظیم سعادت اللہ پاک نے آپ کو عطا کر دی ہے۔ سفر سے واپسی پر یہ دعا پڑھیے، آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون، ہم مبارک سفر سے آنے والے، توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، ہم اپنے رب کی حمد و ثنا کرنے والے ہیں۔ اور یہ دعا کیجئے کہ یا اللہ، بلکہ جس وقت آپ کے بیت اللہ پر پہلی نظر پڑے تو یہ دعا آپ کی زبان پر رہنی چاہیے کہ یا اللہ میری آمد یہ آخری آمد نہ ہو، بلکہ جب تک میری زندگی ہے تو بار بار بلائیے۔ جاتے ہوئے بھی دعا کیجئے کہ یا اللہ جب تک میں زندہ ہوں، روزہ رسول کی حاضری اور حج بیت اللہ کی حاضری یہ میرا مقدر بنا دیجئے۔ اللہ پاک ہم سب کو حج مقبول، حج ممرور عطا فرمائے۔ السلام علیکم، میرا نام یاور عباس ممدانی ہے اور میں آپ کا گروپ لیڈر ہوں ایئر گائیڈ کی طرف سے۔ وہ لوگ جو 23 تاریخ کو یہاں سے جا رہے ہیں کراچی سے، ان کے ساتھ ایئر گائیڈ کے جو گروپ لیڈر جائیں گے ان کا نام ہے جناب اصغر صاحب۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ اسٹیج پہ آ جائیں تاکہ آپ لوگ ان کو دیکھ لیں۔ یہ گروپ لیڈر جو آپ کے ساتھ ہوں گے یہ آل دا وے کراچی سے آپ کے ساتھ ہوں گے، حج ٹرمینل پہ آپ کے ساتھ ہوں گے، ہوٹل میں آپ کے ساتھ ہوں گے، مینا اور عرفات میں آپ کے ساتھ ہی ہوں گے۔ آل دا وے یہاں سے جائیں گے آپ کے ساتھ اور آپ کے ساتھ ہی واپس آئیں گے، اور قبلہ صاحب بھی آپ کے ساتھ جو ہے وہ گروپ کے اندر کراچی سے لے کے واپسی تک آپ کے ساتھ ہی ہوں گے۔ وہ حضرات جو 24 کو جا رہے ہیں ان کے ساتھ جناب محسن صاحب ہوں گے۔ میں ریکویسٹ کروں گا محسن صاحب سے پلیز آ جائیں اسٹیج پہ۔ محسن جو ہے یہ بھی آپ کے ساتھ جو ہے بجٹ کا جو گروپ 23 اور 24 کو جا رہے ہیں ان کے ساتھ ہوں گے، اور یہ وہاں پر کافی معاونت بھی کرتے ہیں اور کافی محنت بھی کرتے ہیں، اور آپ کو کسی قسم کی کوئی بھی تکلیف ہو اسپیشلی کھانے کے حوالے سے تو محسن صاحب سے ضرور رابطہ کیجیے گا، ٹھیک ہے جی، تھینک یو۔ اب وہ حضرات جو 28 تاریخ کو یہاں سے ایک گروپ جا رہا ہے ایگزیکٹو کا، ان کے ساتھ جناب رضا صاحب اور سبطین صاحب، سبط حسن، یہ دونوں حضرات آپ کے ساتھ یہاں سے فلائٹ پہ ہوں گے، اور الماسا ہوٹل میں بھی آپ کے ساتھ ہی ہوں گے، اور قبلہ بھی آپ کے ساتھ ہوٹل میں ہی وہاں قیام کریں گے۔ ان کو آپ دیکھ لیں، یہ آپ کو ایئرپورٹ پہ یہاں پہ کراچی میں ملاقات آپ کی، جتنے بھی میں نے اپنے گروپ لیڈرز بتائیں یہ آپ کے ساتھ کراچی ایئرپورٹ پہ آپ سے ان کی ملاقات ہوگی۔ سب سے پہلے یہ کہ آپ کی جو فلائٹ ہے کراچی ایئرپورٹ سے، اس میں آپ نے جناح ٹرمینل جانا ہے۔ آپ کی فلائٹ حج ٹرمینل سے نہیں ہے، یہ میک شور کر لیجیے گا۔ تمام حضرات کی فلائٹ جناح ٹرمینل جو ریگولر ٹرمینل جس سے آپ ویسے ٹریول کرتے ہیں فریکوینٹلی، اسی ٹرمینل سے آپ کی فلائٹ ہے، اور آپ نے ان فلائٹ سے 3 گھنٹہ قبل وہاں پہنچنا ہے ایئرپورٹ پر۔ ایئرپورٹ پہ ہمارے نمائندہ موجود ہوں گے جس سے آپ نے اپنی اٹینڈنس لگوانی ہے، اور جو گروپ لیڈر جن کو میں نے ابھی آپ کو پیش کیا تھا یہ آپ کے لیے کاؤنٹر پر موجود ہوں گے۔ ان سائڈ جو ایئر لائن کا کاؤنٹر ہوگا وہاں پر یہ آپ کے گروپ لیڈرز وغیرہ موجود ہوں گے، اور باہر جو ہے وہ ہمارے نمائندے وہاں موجود ہوں گے جن سے آپ نے اپنی اٹینڈنس لگوا کے جانا ہے، تاکہ ہم میک شور کر سکیں اس فلائٹ پہ تمام حضرات موجود ہیں یا نہیں۔ اگر کسی وجہ سے کوئی نہیں پہنچ پاتا تو ایٹ لیسٹ ہمیں فون کر دیں، ہمارے تمام نمبر آپ لوگوں کے پاس موجود ہیں کسی بھی وجہ سے، تاکہ پھر ہم ان کی نیکسٹ فلائٹ وغیرہ ارینج کر دیں۔ اگر کسی کے ساتھ کوئی حادثہ ہے، کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے تو پلیز ہمیں انفارم ضرور کر دیں تاکہ ہم اس وقت ڈیلے نہ کر سکیں اور اپنے گروپ کو لے کے موو کریں۔ 3 گھنٹے پہلے آپ نے ایئرپورٹ پہنچنا ہے، چاہے وہ PIA والے ہوں یا قطر ایئر ویز، یہ 2 فلائٹیں ہیں ہماری، اس لیے
ہم پہلے سے بتا دیں 3 گھنٹے قبل آپ نے وہاں پہنچنا ہے. وہ حضرات جو آخری فلائٹ یعنی 31 تاریخ کو یہاں سے جا رہے ہیں ان سے میں ریکویسٹ کروں گا کم از کم 4.5 گھنٹے پہلے پہنچنے کی. وہ صرف چند لوگ ہی ہیں, اگر یہاں موجود ہیں ان میں سے کوئی لوگ, تو ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ تقریباً 4.5 گھنٹے پہلے پہنچ جائیں. وہ ان کی PI ہی کی فلائٹ ہے, اس پہ 4.5 گھنٹے قبل انہوں نے پہنچنا ہوگا. نمبر 2, ہم آپ کو کچھ چیزیں دے رہے ہیں جس میں آپ کا پاسپورٹ ہے, میڈیکل سرٹیفکیٹ ہے اور کچھ حکومت کی طرف سے واؤچرز ہیں, وہ میں نے آپ کو دینے ہیں. میں آپ کو اس کی ذرا تفصیلات بتا دوں. ایک تو میک شور یہ کر لیجیے گا ویزا جو ہم نے آپ کا لگایا ہے اس پر, اس پہ آپ کی تصویر صحیح ہو. ہم نے تو میک شور کیا ہے کہ تمام چیزیں صحیح ہوں, لیکن پھر بھی ہم سے اگر کوئی چیز بھول چک ہو جاتی ہے تو آپ میک شور کر لیجیے گا کہ جو ویزا لگا ہوا ہے آپ کا اس پہ آپ کی تصویریں صحیح ہوں. یہ ویزا ہے آپ کا, اس پہ جو تصویر لگی یہ آپ کی میک شور کر لیجیے گا یہ صحیح ہو. نمبر 1 سب سے امپورٹنٹ ہے. نمبر 2, وہ حضرات جنہوں نے ابھی تک میڈیکل نہیں کروایا وہ حاجی کیمپ سے جا کے اپنا میڈیکل کروا لیں. میڈیکل کرنے کے بعد یہ یلو سرٹیفکیٹ آپ کو ملے گا. یہ یلو سرٹیفکیٹ ہے جو آپ کو ملے گا. میننجائٹس کا انجیکشن ہے, جنہوں نے نہیں کروایا تو وہ جا کے حاجی کیمپ سے کروا لیں. اپنے پاسپورٹ ساتھ لے جائیں گے تو آپ کا میڈیکل وہاں ہو جائے گا. میننجائٹس کا انجیکشن ہے. اور جنہوں نے باہر سے کروایا ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنا سرٹیفکیٹ وہاں سے حاصل کر کے ہمیں دیں تاکہ ہم آپ کو یہ یلو سرٹیفکیٹ حاجی کیمپ سے لا کے دے سکیں. اس کا اسی طریقے سے اسٹیپل ہونا بہت ضروری ہے, کیونکہ جدہ ایئرپورٹ پہ جس وقت آپ پہنچیں گے تو یہ میڈیکل سرٹیفکیٹ چیک کیا جاتا ہے. یہ یلو سرٹیفکیٹ جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ وہاں چیک ہوتا ہے. نمبر 3, اس کے ساتھ ہم یہ پنک فارم دے رہے ہیں یہاں سے کراچی سے. یہ پنک فارم آپ کے پاس ہے, یہ آپ کے پاسپورٹ کے ساتھ اسٹیپل کیے ہوئے ہیں. یہ دیکھ لیں پنک فارم ہے جو آپ کے پاسپورٹ کے ساتھ اسٹیپل کیے ہوئے ہیں. اس پہ فارم نمبر 1 جو ہے وہ کراچی ایئرپورٹ امیگریشن, یعنی کراچی سے جب آپ بورڈ ہو گے امیگریشن آپ سے یہ نکال لے گی اپنے پاس. فارم 2 جو ہے اس کے اندر وہ جدہ جب آپ پہنچیں گے تو اس امیگریشن نے نکالنا ہے. اور فارم 3 اس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے, جس سے آپ کے ٹرانسپورٹ کے کوپنز اور وہ سب کچھ ملیں گے. ان کیس اگر آپ کے پاس یہ فارم 3 نہیں ہے, نہیں مطلب وہاں یہاں سے جس طرح اگر جا رہے بائی مسٹیک کسی امیگریشن نے نکال لیا ہے یا یہ اسٹیپل یہاں سے نکل گیا اور گر گیا ہے, تو وہاں پہنچنے کے بعد تقریباً 1350 ریال آپ کو دے کر ان سے ٹرانسپورٹ کے کوپن لینے پڑیں گے. وہ کیش پے کرنا ہوگا اور وہ وہاں سے ہمیں نئے پرچیز کرنے پڑتے ہیں. پلیز میک شور کر لیجیے گا کہ یہ فارم آپ کے ساتھ اسٹیپل ہو, اور جس وقت جو بھی امیگریشن نکالے اس فارم کو تو بقایا آپ لوگوں کے پاس ہو. یہ تقریباً 6 فارم ہیں, اور واپسی پہ بھی اسی طریقے سے 3 فارم یوز ہوں گے جو سعودی امیگریشن اور پاکستان امیگریشن اور ایک آپ کا ID کارڈ اس کے اندر موجود ہے. یہ میک شور کر لیجیے گا کہ آپ کے تمام لوگوں کے ساتھ یہ پنک فارم موجود ہو, اور اس میں اسپیشلی فارم نمبر 3 وچ از ویری ویری امپورٹنٹ فار یو. اس بیگ کے ساتھ ہم آپ کو آپ کے ID کارڈز دے رہے ہیں لائک دس. اس میں ID کارڈ بھی ہے اور اس میں آپ کے بیگیج ٹیگ بھی ہے. ID کارڈ اور بیگیج ٹیگ دونوں کے پیچھے ہمارے سعودی نمبرز موجود ہیں. آپ کا مکتب کا نمبر جس معلم کے ساتھ آپ وہاں پر ہیں, مکتب نمبر 13 فاروق امین کاتب, ان کے نمبرز, آپ کی بلڈنگ کے فون نمبرز, اور ہمارے نمبر جو موسٹ امپورٹنٹ ہے آپ لوگوں کے لیے وہ اس ٹیگ کے پیچھے موجود ہے, آپ کے ID کارڈ کی بیک سائڈ کے اوپر, اور آپ کے جو بیگیج ٹیگ ہے اس پہ بھی آپ کے یہ نمبرز موجود ہیں. تو میک شور کیجیے گا کہ اپنے بیگیج ٹیگ آپ کے بیگ کے ساتھ لگے ہوئے ہوں, تاکہ اگر کسی صورت میں اگر خدا نخواستہ آپ کا سامان وغیرہ کھو جاتا ہے تو ایٹ لیسٹ ہم تک پہنچ سکیں. اور آپ اپنے نمبرز بھی اس پہ لکھ دیجیے گا اپنے بیگس کے اوپر, کہ بہت بڑی موومنٹ ہے یہ سعودی ایئرپورٹ کے اوپر, جس کی وجہ سے بعض دفعہ مس پلیس ہو جاتے ہیں بیگس, لیکن وہ بہرحال مل جاتے ہیں. یہ ہم نے اب تک دیکھا کہ اب تک کسی کا بیگ اگر کھو بھی گیا ہے تو وہ اتھارٹی نے جو ہے ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے اسے ڈھونڈ کے دے دیا ہے, لیکن اگر جب تک یہ نہیں ہوگا تو وہ نہیں پہنچا سکتے. میک شور کر لیجیے گا آپ کے اپنے نمبرز اور یہ ٹیگ اس پہ صحیح طریقے سے ہو تاکہ آپ کو مل سکے. اس میں ہمارے تمام گروپ لیڈرز کے جو ہے وہ فون نمبرز موجود ہیں. میرا اپنا ہے, محسن کا ہے, سبتے کا ہے, رضا کا ہے, اصغر صاحب کا, تمام کے جو ہے فون نمبرز اس کے بیک سائڈ پہ موجود ہیں. نمبر 3, وہ حضرات جو کوئی میڈیسن یوز کرتے ہیں اور اپنے ساتھ یہاں سے لے جانا چاہتے ہیں, اس کا طریقہ کار یہ ہے
के प्रिस्क्रिप्शन की फ़ोटोकॉपीज़ और अपनी मेडिसिन टैबलेट फॉर्म के अंदर आप हाजी कैंप ले जाएं या हमारे नुमाइंदे को दे दें, वो आपके लिए उसको वहाँ से वेरीफाई करा के और सील करवा के आपको दे देंगे। कोशिश ये कीजिए कि अपनी दवाइयाँ जो है वो 2 हिस्सों में रखें, ताकि एक अब आपके सूटकेस में हो और एक आपके हैंडबैग में हो, एटलीस्ट किसी वजह से कोई मिसप्लेस हो तो आपके पास वो मौजूद हो। और प्रिस्क्रिप्शन अपने साथ सऊदीया ज़रूर लेकर जाएं। विदाउट प्रिस्क्रिप्शन जो है वहाँ पर दवाइयाँ एंटीबायोटिक्स वगैरह अवेलेबल नहीं होती, रेगुलर तो मिल जाएगी पैराडोल वगैरह, लेकिन अगर कोई एंटीबायोटिक्स या कोई और मेडिसिन आप यूज़ करते हैं तो वो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन वहाँ से मिलना बहुत मुश्किल है। तो वो भी एहतियातन अपने साथ प्रिस्क्रिप्शन भी रख लें। आप अपनी दवाइयाँ यहाँ से सील करवा लें हाजी कैंप से, हमारी ज़रूरत है तो हमें दे दें, हम आपके बिहाफ पे वहाँ से सील करके दे देंगे। लेकिन लिक्विड फॉर्म में अगर कोई दवाई है तो वो हाजी कैंप सील नहीं करता। हाजी कैंप लिक्विड फॉर्म में अगर कोई चीज़ है, आपका सिरप टाइप कोई चीज़ है, तो वो उसको जो है वो सील नहीं करते, सिर्फ टैबलेट फॉर्म को वो लोग सील करते। जब आप मक्का पहुंच जाएंगे, तकरीबन आपका 4 घंटे का यहाँ से सफ़र है, और उसके बाद आपका मक्का में मतलब जद्दा में आपका जद्दा एयरपोर्ट पे आपका अराइवल है। जद्दा अराइवल जिस वक्त आपका होगा उस वक्त तकरीबन पहुंचने के आधे घंटे तक आपको जहाज़ में बिठाया जाता है और फिर बस के ज़रिए वहाँ से आपकी मूवमेंट होती है हज टर्मिनल के लिए। जिस वक्त आप हज टर्मिनल पहुँचते हैं, जैसे ही आप एंटर होंगे, आपको इस वक्त जो इत्तलात है उसमें यह है कि फ़ौरन से वो आपको पोलियो के ड्रॉप्स पिलाएंगे। स्पेशली ख़वातीन के अगर कोई मसाइल हैं तो वो उनसे उस वक्त मना कर दें कि हम नहीं पी सकते, लेकिन मर्द हज़रात को शायद कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उन्होंने पिलाने सबको ही हैं। स्पेशली फॉर लेडीज़ अगर कोई ऐसा मसला है तो उनसे कह दें तो वो उनको जो है वो रोक देते हैं। बाकी तमाम हज़रात को जो है वो उन्होंने फ़ौरन पहुँचते ही पिलाना है, ताकि आपको जहन में हो कि आप पहुँचेंगे तो आपके साथ क्या होगा। एकदम ऑल ऑफ अ सडन कोई खड़ा हुआ और आप मुंह खोलें और उसे ड्रॉप्स डाल देने। बेसिकली वो पोलियो के ड्रॉप्स है, उनके कानून के हिसाब से सबको पिलाते हैं। नंबर 2, फिर आपको एक हॉल में ले जाके बिठाया जाएगा वहाँ पर। उसके बाद जिस तरह मैंने आपको बताया, ये मेडिकल हर आदमी से चेक किया जाएगा वहाँ पर कि आप मेडिकल के इंजेक्शन लगा के आए या नहीं है। अगर किसी के पास नहीं हुआ तो मुमकिन है कि फिर वो वहाँ पे एक और इंजेक्शन आपको लगाएं और उसके बाद आपको इजाज़त दें अंदर जाने की। तो उस हॉल में जहाँ आपको ये पोलियो के ड्रॉप्स पिलाए जाएंगे, उसके बाद वहाँ बैठा कर ये मेडिकल्स चेक किए जाएंगे। और ये बेसिकली वेटिंग लॉन्च है। आपसे आगे जो फ़्लाइट आई हुई है वहाँ पर उसका इमिग्रेशन हो रहा होगा। जब तक वो पूरी फ़्लाइट उस इमिग्रेशन हॉल से क्लियर नहीं होगी, आपकी बारी नहीं आएगी। इसलिए यहाँ तसल्ली से बैठे रहें, जल्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं। जब तक आगे आपके जो फ़्लाइट है वो मुमकिन है आपको 1 घंटा भी बैठना पड़े, मुमकिन है आपको कुछ ज़्यादा भी, और मुमकिन है कि सिर्फ 15-20 मिनट में आपकी बारी आ जाए। इट डिपेंड्स कि हम किस टाइम पे पहुँच रहे हैं और आगे आपकी क्या सूरत हाल है। लास्ट फ़्लाइट वालों को बहरहाल इस जगह पे बहुत ज़्यादा ज़हमत होगी, क्योंकि वो आखिरी दिन है और आखिरी दिन बहुत ज़्यादा रश होता है और फ़्लाइट पे फ़्लाइट आ रही होती है, तो उनको मुमकिन है 2-3 घंटे सिर्फ इसी हॉल में वेट करना पड़ जाए। तो पहले से हम बता देते हैं ताकि वो हजरात जिनकी कोई स्पेशल मेडिसिन है या जिनके जो स्पेशली ये शुगर पेशेंट्स वगैरह जो होते हैं, अगर वो अपने साथ कोई चीज़ अपने हैंडबैग्स वगैरह में रख लें, ताकि उनको अगर खाने पीने का कोई प्रॉब्लम है या उस वक्त ज़रूरत है तो वो उसको ले सकें। स्पेशली इस वजह से आपको बता रहे हैं। यहाँ से फारिग होने के बाद आपको इमिग्रेशन हॉल ले जाया जाएगा जद्दा के। वहाँ क्यू लगी जाएगी। क्यूज़ की सूरत में ही खड़े होंगे तो वो इमिग्रेशन शुरू करेगा। बहुत मुश्किल हो जाता है हमारे साथ कि क्यू लोग नहीं लगा पाते। आप लोगों में से तो नहीं होंगे, लेकिन बाज़ आपके साथ फ्लाइटों पर दूसरे लोग जो क्यू सीधी नहीं कर रहे होते, जिसकी वजह से वो अपना इमिग्रेशन काउंटर ही नहीं खोलते। वो अरबी बोल रहे होते हैं और हमारे समझ में नहीं आ रहा होता कि क्या बोल रहे हैं आम आदमी को, जबकि बहुत आसान अरबी बोल रहे होते हैं। कहते हैं सफ़ लगा लें, जिस तरह नमाज में होती है सफ़ कर लें, लेकिन वो समझ में नहीं उस वक्त आ रहा होता। तो प्लीज़ उस वक्त क्यू में खड़े रहें ताकि वो जल्द से जल्द इमिग्रेशन काउंटर खोलें और हम फ़ौरन से बाहर जा सकें। इमिग्रेशन होने के बाद आपने जिस लॉन्ज में जाना है जहाँ आपका सामान रखा हुआ होगा, वहाँ पर कोई पोर्टर अवेलेबल नहीं है, सिर्फ ट्रॉलीज अवेलेबल है। पोर्टर कोई अवेलेबल नहीं है। आपने खुद अपना सामान उठा के इस ट्रॉली पे रखना है और कस्टम करवाना है, जो आजकल स्कैनिंग के ज़रिए हो रहा है। स्कैन करवा के आपने बाहर निकलना है। जैसे ही आप ये अपना सामान लेके स्कैन करके बाहर जाएंगे, वहाँ पर कुछ पोर्टर हजरात खड़े होंगे और वो फ़ौरन आपसे बैग छीन रहे होंगे
اور ہمارے پاس ظاہر آپ کے علم میں نہیں ہے تو آپ اس کو بیگ نہیں دیں گے. بہتر ہے اپنے بیگ آپ ان کو دے دیں, بغیر بیگ سے وہ آپ کو جانے نہیں دے گا. وہ بیگ آپ کا لے گا اور پاکستان ہاؤس پہنچا دے گا. وہ ان کی سروس کے اندر یہ چیز شامل ہے, لیکن آفٹر اسکیننگ اینڈ ایوری تھنگ جس وقت آپ باہر نکلیں گے وہ آپ سے بیگ لے لیں گے, آپ اپنے بیگ ان کو دے دیں تاکہ آپ کو کسی قسم کی زحمت نہیں ہو. آپ ہی کی سہولت کے لیے کھڑے ہوئے ہیں فوراً, لیکن ان کا اسٹائل اس قسم کا ہوتا ہے اور زبان عربی ہوتی ہے تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کیا کریں. لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ اسی وقت اس کو بیگ دے دیں تاکہ آپ اپنے آزاد ہو جائیں. ہاں, جو آپ کا ہینڈ بیگ ہے جس میں آپ کی جو لیڈیز اسپیشلی پرس وہ وغیرہ مات دیجیے گا. باقی اپنا ٹرالی بیگ جو ساتھ لائیں یا سوٹ کیس لائیں وہ آپ اسے دے سکتے ہیں, کوئی زحمت نہیں ہے اسے, وہ پاکستان ہاؤس آپ کو فوراً مل جائے گا. جس وقت آپ اپنا بیگز دیں گے اس کے بعد آپ باہر آئیں گے تو میں نے آپ سے جو تذکرہ کیا فارم نمبر 3 جو اس پہ لگا ہوا ہے وہاں سے آپ کے ٹرانسپورٹ کے اسٹیکر لگے جائیں گے. باہری کاؤنٹر ہوگا, فوراً جیسے آپ باہر نکلیں گے بیگز دیں گے کاؤنٹر ہوگا, وہاں پر آپ کے ٹرانسپورٹ کے کوپن وغیرہ وہاں پہ اسٹیکر وغیرہ لگے ہوں گے. فیملی وائز آپ کھڑے ہو جائیں, بہت جلد باری آتی ہے, 10 سے 15 منٹ کے اندر آپ وہاں سے فارغ ہو جائیں گے. یہاں سے فارغ ہونے کے بعد ہمارے گروپ لیڈر آپ کے ساتھ ہی ہوں گے اور تمام چیزیں آپ کو اس ترتیب سے کروا رہے ہوں گے. اس میں آپ کو مطلب صرف ہم آپ کو بتا رہے ہیں تاکہ آپ کو زحمت نہ ہو. وہاں پہنچنے کے بعد پھر پاکستان ہاؤس جانا ہے جہاں آپ کا سامان ہوگا. سامان آپ نے وہاں سے کیری کرنا ہے اور اپنے ساتھ رکھ کے وہاں بیٹھ جانا ہے. اس درمیان کسی نماز کا وقت یا کوئی چیز آ رہی ہے تو بے شک اپنی نماز وغیرہ وہاں انجام دے دیں. آپ کسٹم ہال میں بھی دے سکتے ہیں یہ انجام نماز, آپ جب پاکستان ہاؤس پہنچیں گے وہاں بھی دے سکتے ہیں. بہرحال امیگریشن اور کسٹم کے درمیان جو ہے وہ تھوڑا سا وہ ہے گیپ جس میں تھوڑا مشکل ہو جاتی ہے, لیکن اگر مغرب وغیرہ کی کوئی نماز آ جاتی ہے بیچ میں تو فوراً آپ انجام وہاں دے سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر. پاکستان ہاؤس پہنچنے کے بعد وہاں قریب آپ کا جو ہے وہ 2 گھنٹے کے قریب آپ کا ویٹنگ ٹائم ہوگا سامان لینے کے بعد اور بس میں بیٹھنے تک. گروپ لیڈر وہاں ساری چیزیں ارینج کر رہے ہوں گے. جو آپ سے پہلے فلائٹ ہے وہ آپ سے پہلے کلیئر ہوگی, آپ بعد میں آئے آپ بعد میں کلیئر ہوں گے. جب تک پہلی فلائٹ کلیئر نہیں ہوگی دوسری فلائٹ کی باری نہیں آئے گی. فرسٹ کم فرسٹ سرو والا کانسیپٹ ہے, چاہے وہ پرائیویٹ حاجی ہو, چاہے وہ گورنمنٹ حاجی ہو, چاہے وہ ایگزیکٹو ہو, چاہے وہ بجٹ ہو, چاہے وہ وی آئی پی ہو, کوئی بھی ہو. وہ ایک قانون وہاں پہ لاگو ہے جس میں پاکستانی عملہ وہاں موجود ہوتا ہے, لیکن بہرحال وہ بھی محتاج ہے سعودیوں کا جنہوں نے یہ سسٹم ڈالا ہے اور وہ اپنے سسٹم سے چلا رہے ہوتے ہیں. اور بہت آسان سسٹم ہے, مشکل نہیں ہے, باری سب کی آتی ہے, بس صرف انتظار آپ کو کرنا پڑے گا. یہ حج کا ٹریول ہے ریگولر, جس طرح فریکوینٹلی ٹریول کر رہے ہوتے ہیں دنیا میں دوسری جگہ, اس سے کچھ مختلف ہے. اور یہاں تھوڑا سا صبر آپ کو دکھانا ہوگا, جلدی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, باری ہی نہیں آئے گی آپ کی. گروپ لیڈر آلریڈی وہ اپنی ساری چیزیں ان سے ارینج کر چکا ہوگا, جیسے ہی اس کو کہے گا وہ آپ سے اناؤنسمنٹ کرے گا اور آپ کو کیو میں لگا کے اور بسوں میں بٹھا دیا جائے گا. جس وقت آپ بس میں بیٹھ رہے ہوں گے اس سے پہلے آپ سے یہ پاسپورٹ لے لیے جائیں گے. بس کے دروازے کے اوپر آپ کے یہ پاسپورٹ سعودی آپ سے لے لیں گے اور پھر آپ کو بس میں بیٹھنے کی اجازت ہوگی. اب یہ پاسپورٹ آپ کو جس وقت آپ مدینے سے واپس آ رہے ہوں گے ایئرپورٹ پہ جب پہنچیں گے مدینہ ایئرپورٹ پہ, اس وقت آپ کو یہ پاسپورٹ ہینڈ اوور کیے جائیں گے. یہ پاسپورٹ ہمارے پاس بھی نہیں ہوتے, لیکن آپ جس طرح ٹریول کر رہے ہوں گے یہ پاسپورٹ آپ کے ساتھ ساتھ بسوں میں ٹریول کر رہے ہوں گے, ایکسیپٹ مینا عرفہ. جب آپ مکہ پہنچیں گے مکہ آپ کے ساتھ ہوں گے, جب آپ مدینہ کے لیے نکلیں گے مکے سے اس وقت یہ پاسپورٹ آپ کی بس میں ہوگا, اور جس وقت آپ مکہ اپنا مدینہ ایئرپورٹ کے لیے نکلیں گے اس وقت بھی پاسپورٹ آپ کی بس میں ہوگا. لیکن آپ کو ڈیلیوری آف پاسپورٹ جس وقت آپ مدینہ ایئرپورٹ پہنچ جائیں گے اس وقت ملے گی. یہ پاسپورٹ جو ہے آپ سے اس وقت لے لیا جائے گا جدہ ایئرپورٹ کے اوپر. تقریباً 2.5 سے 3 گھنٹے لگ سکتے ہیں مکہ پہنچنے میں جب آپ کی بس وہاں سے روانہ ہوگی. اس بس کی 2 جگہ سٹاپ ہے. ایک جیسے ہی آپ حدود حرم میں پہنچیں گے وہاں پہ ریسیپشن ہے, مطلب تمام حاجیوں کے لیے انہوں نے ریسیپشن بنایا ہوا ہے جہاں آپ کو زمزم وغیرہ سرو کیا جائے گا, اور پھر اس کے بعد آپ کی آنورڈ روانگی ہوگی. ایک آپ کا ریسیپشن پہ آپ کی سٹاپ اوور ہے. سیکنڈ سٹاپ اوور آپ کا ہوگا معلم کے جو مکتب کے اوپر, بس آپ کی جا کے رکے گی. وہاں ان کے یہ آپ کے پاسپورٹ ہینڈ اوور کیے جائیں گے ان کو اور تمام چیزیں. وہاں بھی 10-15 منٹ لگتے ہیں تقریباً, یہاں بھی 10-15 منٹ آپ کا قیام ہوگا دونوں جگہ دونوں سٹاپ کے اوپر, اور اس کے بعد پھر آپ کی بس ہوٹل پر آ کر رکے گی. ہوٹل پہنچنے کے بعد ہماری کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ گروپ کی صورت میں عمرہ کرایا جائے, لیکن
تقریباً ہم نے دیکھا ہے بہت سارے ساتھی ایسے ہیں جو فریکوینٹلی عمرے پہ جاتے آتے رہتے ہیں، تو وہ تو خود اپنا انجام دے دیتے ہیں، اور جنہوں نے گروپ کی صورت میں ہمارے ساتھ عمرہ کرنا ہوگا ہم ٹائم دے دیں گے، پہنچنے کے بعد گھنٹہ 1.5 گھنٹے کے آرام کے بعد ہم آپ کو ایک ٹائم دے دیں گے، جس کے بعد ہم آپ کو گروپ کی صورت میں کر سکتے ہیں، تاکہ آپ کی کوئی بھی زحمت نہ ہو، اور جس طریقے سے بھی آپ کرنا چاہتے ہیں یا کوئی مسائل آتے ہیں تو عالم آپ کے ساتھ ہوں، تاکہ آپ کا مسئلہ اسی وقت سالو ہو جائے۔ پھر ہمارے وہاں جتنے دن بھی آپ کا قیام ہے وہاں ڈیلی بیان کا پروگرام ہوگا۔ 8 ذی الحج کو فجر کے بعد ہماری روانگی ہوتی ہے مینا کے لیے، بس میں تمام حضرات بس میں جو ہے وہ مینا جاتے ہیں 8 ذی الحج کی صبح۔ 8 کا دن آپ کا وہاں قیام ہوتا ہے، وہیں آپ کا لنچ، وہیں آپ کا ڈنر ہوتا ہے، وہیں آپ کا بریک فاسٹ ہوتا ہے، اور وہیں تمام نمازیں مینا کے اندر ہی، مطلب جہاں خیمہ ہیں وہیں ارینج کی جاتی ہے، اور وہیں آپ کی جماعت وغیرہ وہیں نماز انجام دی جاتی ہے۔ 8 ذی الحج کی رات 12 بجے کے بعد، کوئی 1-2 بجے جس طرح بھی ارینجمنٹ ہوتا ہے، 3 بجے 2:30 بجے ہم آپ کو موومنٹ آپ کی ہوتی ہے فار عرفات، کیونکہ دن کے اندر اگر ہم موومنٹ کرائیں آفٹر فجر تو بہت سارے مسائل ہیں، اور پہنچنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، بعض دفعہ بڑے ڈیلیز ہو جاتے ہیں اس کے اندر، اور ٹائم بھی بہت زیادہ صرف ہو جاتا ہے۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم جس وقت رات کو نکلیں تقریباً 3 گھنٹے میں، آپ نارملی ہم 2 بجے تک نکل جاتے ہیں، 1:30-2 بجے تک، تو 3 گھنٹے میں آپ پہنچ جاتے ہیں اور عرفات پہنچ کے فجر پڑھتے ہیں۔ اگر دن میں نکلیں گے تو بہت زیادہ زحمت ہے، 6 گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں، 5 گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں، راستے بھی بلاکس ہو جاتے ہیں۔ ایک وقت میں آپ سمجھ لیں 30-35 لاکھ حاجی جو ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ موو ہو رہا ہوتا ہے، جو کہ بہت ڈیفیکلٹ تھنگ ہے، اور وہ بہت مینیج کرتے ہیں سعودی حکومت وغیرہ اس چیز کو، لیکن بہرحال اگر بس خراب ہو گئی تو وہ کیا کر سکتے ہیں سڑک کے اوپر، ظاہر ہے پیچھے اور ٹریفک جام ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے اس چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم رات میں موومنٹ کرا دیتے ہیں، جو کہ جائز ہے، اور پھر آپ کا قیام جو ہے وہ عرفات میں ہوتا ہے 9 ذی الحج کو کمپلیٹلی، اور مغرب کے بعد وہاں سے ہماری موومنٹ ہوگی عرفات سے، اذان مغرب پہ تقریباً ہماری موومنٹ وہاں سے ہوتی ہے عرفات سے۔ اب آپ یہ سمجھیں کہ آپ کا حج شروع ہوا ہے۔ 9 ذی الحج جس وقت آپ عرفات کا میدان چھوڑتے ہیں اور بسوں میں روانہ ہوتے ہیں، مشکل ترین سفر ہے یہ، فرام عرفات ٹو مزدلفہ جب آپ بس میں ٹریول کرتے ہیں، تقریباً 6 گھنٹے لگتے ہیں اس کے اندر، جو کہ صرف اور صرف 5 یا 6 کلومیٹر کا سفر ہے، اور 6 گھنٹے لگ جاتے ہیں اس کے اندر آپ کو مزدلفہ پہنچتے ہوئے۔ بہت مشکل سے، بہت آسان ایزی بسیں چل رہی ہوتی ہیں، اور اتنا ٹائم کم از کم ان کو درکار ہوتا ہے کہ آپ وہاں پہنچیں۔ 6 گھنٹے تقریباً آپ سمجھ لیں کہ آپ وہاں پہنچیں گے 6 گھنٹے بعد، اور اس کے بعد آپ اپنے نماز مغرب اور عشاء وہاں انجام دیں گے مزدلفہ پہنچنے کے بعد۔ مزدلفہ میں ہمارے ایک جگہ ہے مخصوص، ہم کوشش کرتے ہیں کہ تمام گروپ ہمارے وہاں پہنچ جائیں۔ اب تک الحمدللہ ایک ہی دفعہ ایسا ہوا کہ ایک بس نہیں پہنچ سکی، اس کے علاوہ اب تک الحمدللہ وہاں پہنچ چکے ہیں، ہر دفعہ پہنچ جاتے ہیں۔ امید کرتے ہیں اللہ سے کہ انشاءاللہ اس دفعہ بھی ہم وہاں پہنچ جائیں۔ پہلے تو ہمارے پاس ارینجمنٹ وہاں ہوا کرتا تھا، لیکن لاسٹ ایئر جو وہ ارینجمنٹ جو ہے گورنمنٹ نے الاؤ نہیں کیا، تو ہم نے ارینجمنٹ ہم وہاں نہیں کر سکے مزدلفہ کے میدان میں، ورنہ وہاں کارپیٹس وغیرہ اور یہ تمام چیزیں وہاں موجود ہوتی تھی، اور ایک کارڈن ایریا ہوتا تھا جس میں ہم حاجی کو ٹھہرایا کرتے تھے۔ بہرحال پھر بھی لاسٹ ایئر بھی ہم وہاں پہنچ گئے تھے، چیزیں موجود نہیں تھی، لیکن ایک ہی جگہ تمام حاجی ٹھہرے ہوئے تھے۔ انشاءاللہ اس سال بھی پہنچ جائیں گے، کوشش اگر حکومت نے اجازت دے دی تو پھر وہ ارینجمنٹ آپ کے لیے ہوگا، اور نہیں دی اجازت تو پھر وہی جس طرح سب کھلے میدان میں ٹھہرے ہوئے آپ بھی اسی طریقے سے ٹھہرے ہوں گے، کارپیٹ وغیرہ نہیں ہوگا۔ اگر کسی نے اپنے ساتھ سلیپنگ بیگ لینا ہے اس رات کے لیے تو بہتر ہے کہ مکے سے ہی پرچیز کرے، ایزیلی اویلیبل ہے، اس کو استعمال کرے مزدلفہ کی رات کے لیے، اور وہیں چھوڑے اور پھر آگے روانہ ہو جائے، کیونکہ اس بیگ کا بعد میں کہیں بھی استعمال نہیں ہوگا اگر کسی نے لینا ہے۔ بہرحال ہم آپ کو بتا دیں گے کہ وہ ارینجمنٹ ہوا ہے یا نہیں، لیکن وہ ارینجمنٹ ہم آپ کو 6 تاریخ سے پہلے، 6 ذی الحج سے پہلے نہیں بتا سکیں گے، جب تک پرمیشن آتی ہے۔ 6 ذی الحج رات کو تقریباً آ جاتی ہے پرمیشن، اگر آنی ہوتی ہے تو، اگر نہیں آئی ہوگی پرمیشن تو پھر اسی وقت بتا دیں گے۔ اگر کسی نے سلیپنگ بیگز لینے تو وہیں سے پرچیز کر لے،
اس کو استعمال کریں مزدلفہ کی رات کے لیے اور پھر اسے وہیں